میں 14 سال کا تھا۔ شہر میں بڑی خالہ کا گھر ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ خالہ کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا اور وہ زیادہ تر اکیلی ہی گھر میں ہوتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، پر آہستہ آہستہ خالہ کا پیار اور شفقت میرے دل کو لگنے لگا۔ وہ امی کی سہیلی بھی تھی، اس لیے میرے ساتھ بہت مان سے پیش آتی تھی۔ گھر کے سب کام وہ خود کرتی تھی اور مجھے پڑھائی کے دوران یوں چھتی رہتی۔ کچھ چاہیے تو نہیں، کبھی دودھ کا گلاس، کبھی پھل، کبھی ناشتہ میرے کمرے میں آ کر وہ خود رکھتی۔ میں حیران رہ جاتا کہ اتنی محبت کوئی اتنے دل سے کیسے دے سکتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ اور بات کرنے کا انداز میرے دل کو کھینچنے لگا۔ شام کو بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی۔ میں کمرے میں کتاب کھولے بیٹھا تھا کہ خالہ موم بتی جلائے اندر آئیں۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر بارش کی نمی چھلک رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کو اس نظر سے دیکھا جس نظر سے شاید مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خالہ نے جنتے ہوئے کہا، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ بارش ہی تو ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں کچھ نہ بولا، بس ان کو دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا جذبہ جاگا جو محبت اور چاہت کے درمیان کی کیفیت تھی۔ میں ہر وقت ان کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی پانی مانگنے جاتا تو کبھی کسی سوال کا جواب پوچھتا، کبھی ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ جاتا۔ خالہ بھی شاید میرا یہ بدلتا انداز محسوس کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسا جھلکنے لگا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ خالہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہوا چل رہی تھی اور چاندنی میں ان کا چہرہ اور رنگ روشن لگ رہا تھا۔ میں دبے قدموں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، نیند نہیں آئی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، خالہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سائے میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ چونکی، پھر ہلکی سی مسکرائی اور میرا سر سہلانے لگی۔ ان کے ہاتھ کی نرمی اور پیار سے میرا دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ اگلے دن جب میں اسکول سے آیا تو خالہ نے میرے لیے میرے پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا۔ میں کھانے کے بعد ان کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ دیتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ دوں، پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے خود ہی آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ معصومیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم مجھے اپنے بچوں جیسے لگتے ہو۔ برات ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک میسی اٹھی، پر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرا الگاؤ بڑھتا چلا گیا۔ میں جب بیمار ہوا تو خالہ نے ساری رات میرا اثر دبایا، میرے لیے دوائیاں لائی۔ ان کی آنکھوں میں فکر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف خالہ نہیں رہی، میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں۔ میں اکثر سوچتا اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید یہ شہر میرے لیے اجنبی اور بہت مشکل ہوتا۔ ایک دن شام کو میں نے ہمت کر کے کہا، اگر خالہ میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ انہوں نے ملکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں بیٹا کہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب بہت زیادہ۔ برات خالہ نے دیر تک مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ جو جذبات ہے نہ، یہ تمہارے دل کی معصومیت ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، شاید مجھتے نہیں، لیکن میں تمہارے دل کی بات کو سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، مگر ان کی خاموش آنکھیں سب کچھ کہہ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی دل میں کچھ محسوس کرتی ہیں، مگر الفاظ میں وہ نہیں کہہ پاتی۔ میں نے بھی اس بات کو صرف اپنے دل میں ہی رکھ لیا۔ میں جان گیا کہ میرا اور خالہ کا رشتہ لفظوں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب میں ان کے لیے صرف بہن کا بیٹا یا امی کا مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی دعاؤں اور محبت میں بسا چکی۔ کئی سال گزر گئے، میں پڑھ لکھ کر جون ہوا، لیکن وہ دن اور لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت حصہ رہی۔ خالہ کا وہ پیار، مسکراہٹ، وہ رات کی چاندنی میں بیٹھ کر دیا گیا سکون، سب میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ کہانی شاید عام لوگوں کو عجیب لگے، مگر میرے لیے یہ زندگی کا سب سے انمول احساس کہا۔ خالہ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ ایک خاص جگہ رکھے گا۔
وہ محبت جو لفظوں میں قید نہ ہو سکی، وہی میری سب سے بڑی محبت ہے، جو میں نے خالہ سے ایک خونی رشتے میں کی، جو میری ماں کا درجہ رکھتی تھی، اور میں انہیں ہمیشہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔